اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نوح ختم ہوئی تھی، اب انشاءاللہ سورہ جن سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو پورے نوح رب سورۃ الجن بن نوح دیکھ رہے، ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل نقلی از نوح علیہ السلام کے بعد دلیل نقلی از جنات۔ خلاصہ صورت نمبر 1 دلیل نقلی از جنات، نمبر 2 وحی کے مضامین اربعہ، نمبر 3 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 حصر علم الغیب فی ذات اللہ۔ دیکھیں قل اوحی الی، نیچے لکھیں دلیل نقلی از جنات۔ قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اوحی الی مجھ پر وحی کی گئی کہ انہو کہ بے شک، اس کے نیچے لکھیں وحی کا مضمون اول، بے شک استمع نفر من الجن، سنا جنات کی ایک جماعت نے، سنا جنات کی کیا سنا؟ اس کے نیچے لکھیں قرآناً، بے شک جنات کی ایک جماعت نے سنا قرآن کریم کو، فقالو تو وہ کہنے لگے، لکھیں تبلیغ جنات، تبلیغ، اور حاشیے پر لکھیں تفصیل اقوال جنات جو کہ 13 ہیں، یہاں سے ان کے 13 اقوال آئیں گے۔ فقالو قول نمبر 1 جنات کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، مضمون صداقت قرآن، بے شک ہم نے سنا ہے قرآن کریم عجبا جو بڑا عجیب ہے، وہ قرآن بڑا عجیب ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کمال یہ دیکھے کہ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی، سنا، سنتے ہی دل سے اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّهِ أَحَدًا، لکھے مضمون توحید، تو جب ایمان لے آئے تو ہرگز ہم شریک نہیں کریں گے بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، واو کے بعد محذوف نکالے ذکروا، وَذَكَرُوا أَنَّهُ، سمجھ گئے؟ اور انہو کے نیچے لکھے قول نمبر 2، جنات کے کل کتنے اقوال آئیں گے؟ 13۔ دوسرا قول کہ اور انہوں نے کہا کہ انہو تعالی جد ربنا، بلند و بالا ہے ہمارے رب کی شان، جد کا ترجمہ کیا ہے؟ شان۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب نے نہ تو بیوی بنائی نہ اولاد، صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، نہ اس نے بیوی بنائی نہ اس نے اولاد بنائی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، قول نمبر 3، اور لکھیں سبب اشراق، اور بے شک ہم میں سے بیوقوف کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں کچھ زائد بات، سفیہ کہتے ہیں بیوقوف نادان کو۔ جنات نے بھی کہا ہم میں بھی کچھ بیوقوف طبقہ ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتا تھا، زائد باتیں یعنی شرکیہ۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، لکھے قول نمبر 4، اور بے شک ہم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز انسان و جنات تو اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پر تو نہ کوئی انسان جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ کوئی جن۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، قول نمبر 5، یہ سب ان کے اقوال چل رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ بے شک انسانوں میں سے بعض لوگ، رجالن بعض مرد یعنی بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ یعوذون برجال، کہ وہ پناہ لیا کرتے تھے، برجال من الجن، جنات میں سے کچھ لوگوں کی، انسانوں کے کچھ لوگ جنات کے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ فزادوہم رہقا، تو ان کی بد دماغی میں اور اضافہ کر دیا۔
ان کی بد دماغی میں اور اضافہ کر دیا۔ اچھا، اب یہ ایک تصور تھا اس زمانے میں، جو آدمی سفر میں جاتا اور سفر میں رات آ گئی جنگل میں، تو ان کا تصور یہ تھا کہ اب جنگل میں بادشاہت جنات کی ہے، تو لہٰذا کہتے تھے او جنات کے بادشاہ ہمیں یہاں پہ پناہ دے دو، اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، یہ جملہ بولا کرتے تھے جو حاشیے پہ لکھا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اپنی طرف سے ایک کہانی گڑی ہوئی تھی کہ رات کو جنگلوں میں بادشاہت جنات کی ہوتی ہے، تو جا کے ان سے پناہ مانگتے تھے۔ تو جب ایک انسان کی کوئی حیثیت نہ ہو اور آپ جا کے اس کو کہیں جی شیخ شیخ حضرت شیخ شیخ، تو وہ کہے گا کہ یار واقعی میں تو کچھ شیخ ہوں، تھا تو کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم انسانوں نے ہی ہمارے بعض جنات کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، قول نمبر 6، مضمون بعث۔ اور بے شک انہوں نے یہی گمان کر رکھا تھا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے۔ ظننتم کے نیچے لکھے ایھا الجان، چونکہ یہ جنات آپس میں باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ گمان کر رکھا تھا جیسے اے جنات تم نے گمان کر رکھا تھا، لن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کسی کو بھی نہیں اٹھائیں گے یعنی مرنے کے بعد۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، قول نمبر 7، متعلق رسالت، اور بے شک ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، آسمانوں میں جا کے تلاش کیا۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کو پایا کہ وہ بھرا ہوا تھا سخت پہرے سے اور شعلوں سے۔ حرس کہتے ہیں پہرے کو، پہرے داری، اور شہب شعلوں سے۔ اصل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ جنات آسمانوں تک جاتے تھے، ان کو اجازت تھی، اختیار تھا، تو جاتے تھے اور وہاں کان لگا کر یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ کچھ فرشتوں کی باتیں ہم سن لیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اللہ نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ ان کو نہیں اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے جب پھر جانے کی کوشش کی تو راستے بند آئے، تو انہوں نے کہا وجہ کیا ہوئی ہے دنیا میں، ایسا کیا پیش آیا ہے کہ راستے اوپر کے بند ہو گئے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، قول نمبر 8، کہنے لگے بے شک ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے مقاعد للسمع، سننے کے ٹھکانوں پر۔ مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، ٹھکانہ، سمع سننے کے لیے۔ انہوں نے سننے کے لیے اپنے مخصوص پوائنٹ بنائے ہوئے تھے، کچھ ٹھکانے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو یجد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ پاتا ہے ایک انگارہ تیار۔ شہاب کہتے ہیں انگارہ اور رصد کہتے ہیں تیار۔ اب جب ہم جاتے ہیں سننے کے لیے تو اب ایک انگارہ تیار ہوتا ہے اوپر سے ہم پہ برسنے کے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، لکھیں قول نمبر 2، 9، اور بے شک ہم نہیں جانتے، بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے، شر پہنچانے کا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے ارادہ کیا ہے ہدایت دینے کا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آسمانوں کے راستے کیوں بند ہو گئے، آیا اللہ پاک زمین والوں کے لیے کسی عذاب کا فیصلہ کر رہے یا زمین والوں کے لیے کسی ہدایت کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، قول نمبر 10، اور بے شک ہم میں سے بعض جو جنات تھے وہ نیک تھے۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض ہم میں سے اس کے علاوہ بھی تھے، اس کے دون ذالک کے نیچے لکھے قبل القرآن، یعنی قرآن کے اترنے سے پہلے۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف طریقوں پر، ہم مختلف راستوں پر چلا کرتے تھے۔ دیکھیں جس طرح انسانوں میں ہے نا، فرقے الگ ہے، مسالک الگ ہے، مذاہب الگ ہے، سوچ الگ ہے، من وعن یہ نظام جنات میں بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف راستوں پر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، قول نمبر 11، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے اب یہ سمجھ لیا،
ظننا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے اب یہ بات سمجھ لی کہ اللہ نعجز اللہ فی الارض، کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں کسی جگہ بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، قول نمبر 12، اور بے شک جب ہم نے اب ہدایت کی بات سن لی، اب ہم تک ہدایت کی بات آ گئی، آمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، جنات ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، لکھے ترغیب ایمان، جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، نہ اسے کمی کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا، نہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہوگی نہ اس کی سزا میں کوئی اضافہ ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، قول نمبر 13، اور بے شک ہم میں سے بعض تو مسلمان ہو گئے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض نافرمان ہیں، نیچے لکھیں الآن، ابھی تک، بعض تو مان گئے، بعض ابھی تک نافرمان ہے۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس جو اسلام لے آیا، فاولئک تحروا رشدا، ثمرہ اسلام، تو اس نے ارادہ کر لیا ہدایت کا۔ تحروا کے معنی ڈھونڈ لینا، اس نے ڈھونڈ لیا اپنے لیے ہدایت کا راستہ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ہم میں سے نافرمان ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، ان کے اوپر نیچے لکھے بمعنی انہو، یہ ان بمعنی کیا ہے؟ انہو کے معنی میں۔ اور بے شک شان یہ ہے، آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ ایک ضمیر شان ہوتی ہے نا، ضمیر، اور بے شک شان یہ ہے کہ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اس کے نیچے لکھے وحی کا مضمون دوم ترغیب الی الاسلام، اور بے شک شان یہ ہے کہ اگر یہ جنات ڈٹے رہے اسی راستے پر، کس پر؟ اسی راستے پر، یعنی ہدایت پر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر یہ جنات ہدایت پر کھڑے رہے تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ضرور پلاتے ان کو خوب پانی۔ غدق کہتے ہیں کثیر کو، وافر مقدار میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے، سیراب کر دیتے۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو آزما سکے۔ بعض دفعہ اللہ پاک دنیا کی نعمتیں زیادہ دے دیتے، اس زیادتی میں بھی ایک آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ مال کی فراوانی کے بعد یہ بندہ کیا کرتا ہے، نیکی پر رہتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، لکھے انجام اعراض، جو منہ پھیر لے اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو داخل کریں گے سخت عذاب کے اندر۔ صعدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سخت، سخت عذاب میں اللہ اس کو چلائیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لکھے وحی کا مضمون سوم۔ مساجد کس معنی میں ہے؟ اس کے 3 مطلب لکھے، یا تو اس سے مراد مسجدیں ہیں، یا اس سے مراد سجدے ہیں، یا اس سے مراد اعضائے سجود ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور بے شک مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، لکھے وحی کا مضمون چہارم، چوتھا مضمون، اور بے شک جب کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کا یہ خاص بندہ، یدعوہ، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو یہ بنانے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر بھیڑ، اس کے اوپر کیا بنانے لگ جاتے ہیں؟ بھیڑ، جانتے ہیں؟ رش، رش۔ جب اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر دعوت دینے لگے، یہ غصے کے مارے جمع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس بندے کو مارنا ہے، بھیڑ بنانے لگ جاتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، لکھے فرائض خاتم الانبیاء نمبر 1، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم، فریضہ نمبر 2، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں ضرا ولا رشدا، نہ نقصان کا نہ ہدایت کا۔
قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، فریضہ نمبر 3 آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہرگز کوئی مجھے نہیں بچا سکے گا من اللہ، اللہ کے عذاب سے، کوئی مجھے نہیں بچا سکے گا اللہ سے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز میں نہیں پاؤں گا اللہ کے علاوہ ملتحدا، کوئی جائے پناہ، کوئی جائے پناہ، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، اللہ کے نیچے لکھیں استثناء منقطع، استثناء منقطع۔ یہ جو رشدہ گزرا نا اوپر، کہاں گزرا ہے؟ لا املک لکم ضرا، میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدے کا، الا، یہ اس سے استثناء ہے، تو میں پھر کیوں آیا ہوں دنیا میں؟ الا بلاغا من اللہ، مگر یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے پیغاموں کو پہنچا دینا، ورسالاتہ، اور پیغامات کو ادا کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک ہے بات کو پہنچانا، ایک ہے بات کا حق ادا کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے پیغام رساں بھی ہوں اور پیغام ادا بھی کرتا ہوں، پہنچا بھی دیتا ہوں مکمل طور پہ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، لکھیں انجام بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حتی اس سے پہلے محذوف نکالیں گے لا یزالون علی الکفر، لا، وہ لوگ مسلسل کفر پر ہی رہے، مسلسل کفر پر رہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، فسیعلمون، تو ان قریب جان لیں گے کہ من اضعف ناصرا، کون کمزور ہے باعتبار مددگار کے، واقل عددا، اور کون کم ہے باعتبار تعداد کے۔ آج تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا جتھا مضبوط ہے، ہماری جماعت مضبوط ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ قل ان ادری، لکھیں فریضہ نمبر 4، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان ادری، یہ ان نافیہ ہے دوستو، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ آیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قیامت قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے امدن، مدت دراز، قیامت میں کم وقت باقی ہے یا بہت زیادہ، مجھے نہیں پتا۔ حاشیے پر لکھیں یہ قرب مفصل و معین کی نفی ہے، قرب مفصل و معین کی نفی ہے، ایک متعین دن یا جس کی پوری تفصیل آپ علیہ السلام کو پتہ ہو، یہ آپ کو علم نہیں دیا گیا۔ باقی یہ تو ہر جگہ کہا گیا کہ عذاب قریب ہے، قیامت قریب ہے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، عالم الغیب، عالم سے پہلے ہوا نکالے، ہوا مبتدا محذوف، وہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر احدن، کسی کو بھی، اپنے غیب پر اللہ کسی کو مطلع نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ جسے چن لے من رسول، اپنے رسولوں میں سے۔ تو اہل بدعت نے خوشی کے مارے نعرہ لگا دیا، ہم تو کہتے تھے کہ اللہ پاک نے چن لیا ہے اپنے غیب کے لیے، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے چن لے اپنے رسولوں میں سے، تو کیا اس کو غیب دے دیتے ہیں؟ نیچے لکھیں فَإِنَّهُ يَطَّلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ، يَطَّلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ، اور حوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ اپنے پیغمبروں میں سے بعض کو بعض غیب کا علم بتا دیتے ہیں۔ تو بھئی جو اللہ کی طرف سے بتایا جائے تو وہ تو
ذاتی علم غیب نہیں ہے نا، یا ہے؟ نہیں ہے نا، وہ تو نہیں ہے. اور دوسرا وہ کل نہیں ہے. بعض چیزیں جو اللہ پاک بتا دیتے ہیں اور یہی وحی ہے، وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، لکھے طریق حفاظت و کیفیت اطلاع. اب یہ غیب کی بعض باتیں پیغمبروں کے پاس کیسے آتی ہیں؟ فرمایا بے شک یسلک من بین یدیہ، چلتا ہے اس کے آگے بھی و اس کے پیچھے بھی، رصدن، حفاظت کا جتھا. رصد کہتے ہیں چوکیدار کو. حفاظتی دستہ آگے پیچھے چلتا ہے فرشتے کے ساتھ. نیچے لکھے بوقت وحی. اب جب آسمان سے وحی آتی تھی نا دوستو، آسمان سے، تو باقاعدہ اس کی حفاظت کے لیے ایک دستہ فرشتوں کا ساتھ ہوتا تھا، تاکہ یہ امکان بھی ختم ہو جائے کوئی یہ کہے کہ بھئی شاید بیچ میں شیطان نے کچھ کارروائی کی ہو. فرمایا نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ لیعلم، حکمت حفاظت، یہ حفاظتی انتظام کیوں ہوا؟ فرمایا تاکہ جان لے، لوگ جان لے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ پہنچا دیا ہے فرشتوں نے. کس نے پہنچایا؟ فرشتوں نے. رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات کو. واحاط بما لدیہم، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، بما لدیہم، جو کچھ فرشتوں کے پاس ہے. اور وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے باعتبار گنتی کے. سمجھ گئے؟ تو جو فرشتے کو دیا گیا فرشتہ وہی پہنچاتا ہے، نہ اپنی طرف سے بڑھا سکتا ہے نہ اپنی طرف سے گھٹا سکتا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل. دیکھیں دوستو، ربط سورہ مزمل بالجن. نمبر 1 توحید کے بعد ترغیب الی القرآن. نمبر 2 ذکر رسل کے بعد ذکر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 قم اللیل کو انہ لما قام عبداللہ کے ساتھ ربط ہے. خلاصہ صورت نمبر 1 ترغیب الی القرآن. نمبر 2 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 تخویفات برائے مکذبین. نمبر 4 نسخ فرضیت تہجد. نمبر 5 فرائض مومنین. دیکھیں یا ایھا المزمل لکھ کے خطاب تانیث. خطاب تانیث، تانیث کہتے ہیں انسیت، مانوسیت کے پیدا کرنے کو. بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب سورہ مزمل کب اتری، کیوں اتری؟ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو آپ بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آپ بیمار ہو، اس کا اثر ہوا. تو جب آپ اس حالت میں آئے تو اب کافروں نے دار الندوہ میں ایک مشورہ کیا کہ بھئی اس شخص کے لیے کوئی لقب تجویز کیا جائے تاکہ ہم ان کا مذاق اڑائیں. تو اللہ پاک نے سورہ مزمل اتار دی. سمجھ گئے؟ فرمایا ہم ان کا لقب رکھتے ہیں، تم کیا رکھو گے؟ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا اوڑھنے والے. چونکہ آپ نے اس وقت کپڑا اوڑھ رکھا تھا نا، چادر اوڑھ رکھی تھی. اللہ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا. اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. لکھے فرضیت تہجد کا حکم. شروع میں تہجد فرض تھی. فرمایا اٹھ جایا کرے رات کو، الا قلیلا، مگر یہ کہ کچھ تھوڑی دیر، مگر یہ کہ تھوڑی دیر. تو مقصد ہے کہ ساری رات قیام کریں، ہاں تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں. تو نصفہ او انقص منہ قلیلا. اب رات کتنا قیام ہوگا، کب تک ہوگا؟ تو نصفہ، اس کے نیچے لکھ کے بدل عن اللیل. وہ رات کی تفصیل یہ کہ نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر کے لکھے ثلث، یعنی کم سے کم آپ علیہ السلام 1/3 رات یا آدھی رات کو قیام کریں گے.
او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر کے، نیچے لکھے یعنی ثلثین 2/3 رات، ورتل القرآن ترتیلا لکھے کیفیت قرآن، اور اب قرآن کو پڑھے ٹہر ٹہر کے۔ کس طرح؟ ہاں، تو تہجد کے 3 درجے آپ کو شروع میں دیے گئے، یا آپ 2/3 رات تہجد پڑھیں، 1/3 رات آرام، یا نصف آرام اور نصف تہجد، یا 1/3 رات تہجد اور 2/3 رات آرام کریں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا لکھے حکم تہجد کی علت نمبر 1۔ تہجد کیوں فرض کی گئی؟ اس کی پہلی علت فرمایا بے شک ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں قولاً ثقیلا، ایک بھاری کلام۔ ایک بھاری کلام کون سا تھا؟ قرآن کریم ہے۔ بھاری ذمہ داری کے لیے دوستو ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ انسان رات کو اللہ کے سامنے اٹھے گا، اس سے اندر کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا، علت نمبر 2، اور بے شک رات کا اٹھنا یہ بہت مضبوط ہے، وطئن نفس کو روندنے میں، نفس کو جو تہجد میں اٹھتا ہے یہ اپنے نفس کو روند دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ اور واقوم قیلا، اور یہ رات کا قیام بہت مضبوط ہے، قیلاً باعتبار بولنے کے، باعتبار کس کے؟ بولنے کے۔ دیکھیں تہجد کے فوائد اور برکات دیکھیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ جو آدمی تہجد کی پابندی کرے گا یہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کو دبا دیتا ہے، بالکل نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بولنے کا ملکہ دے دیتے ہیں۔ بات سمجھو، پیغمبر کا تو سارا کام دعوت زبان کا ہے نا، بولنے کی صلاحیت۔ اس لیے آپ دیکھیں نا آپ کے اکابر، بزرگ، اساتذہ، ان کی باتوں میں کتنا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کو اٹھتے ہیں دوستوں۔ تو ہم تو صبح فجر میں بھی نہیں اٹھتے، تو جب دن میں بات کرتے ہیں تو پھر اول فول بول رہے ہوتے ہیں۔ اول فول جانتے ہیں نا؟ دائیں کی بائیں بولتے ہیں اور بائیں کی پھر دائیں بولتے ہیں۔ اس لیے رات کو اٹھنے کی تھوڑی تھوڑی عادت بنائیں، بالخصوص جو رات کا آخری پہر ہے فجر کے قریب کا، اس میں اگر انسان ہمت کرے آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ کر وضو کرے اور پھر 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ کے دعا کرے، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، گویائی میں، بولنے میں ساری صلاحیتیں نکھر جائے گی۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ علت نمبر 3، اور بے شک آپ کے لیے دن میں سبحًا طویلا، بہت زیادہ مشغولیت ہے۔ سبحًا کا ترجمہ لکھے شغل۔ اب دن میں تو آپ زیادہ نہیں کر سکتے، زیادہ اعمال نوافل وغیرہ مستحبات، آپ رات کو کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ لکھے اصول کامیابی نمبر 1، آپ ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف کٹ جائیے مکمل طور پہ۔ تبتیلاً کے معنی آتے ہیں الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، بالکل یکسو، اسی ذات کی طرف کٹ جائیں۔ یہ اصول کامیابی نمبر 2 ہے، سمجھ گئے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ مراقبے کا ثبوت ہے۔ کس کا؟ مراقبہ جانتے ہیں نا؟ بزرگوں کے ہاں جو مراقبہ کراتے ہیں کہ بھئی آپ سر جھکا دیں، آنکھیں بند کر لیں، یکسو ہو جائیں، اللہ پاک کو محسوس کریں کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہے نا؟ اس کا ثبوت یہ رہا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق و مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، لکھے نمبر 3، اصول کامیابی نمبر 3، بنا لیجئے اسی کو ہی کارساز۔ اسی کو کیا بنا لیجئے؟ کارساز۔ واصبر علی ما یقولون، تسلی خاتم الانبیاء، آپ صبر کیجئے ان کی کہی ہوئی باتوں پر۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور چھوڑ دیجئے ان کو عمدگی کے ساتھ۔
چھوڑ دیں ان کو، جمیلاً عمدگی کے ساتھ۔ اب ہجر جمیل کیا ہے؟ لکھا ہے لا انتقام معہ، لا انتقام، ہجر جمیل یہ ہے کہ جس میں انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ ہم جب کسی سے ہٹتے ہیں ناراض ہو کے نا، تو اس وقت تو کہتے ہیں چلے بس ٹھیک ہے یار، الگ ہو گئے، لیکن جاتے ہوئے کہتے ہیں سوچتا ہوں تیرے بارے میں کیا کرنا ہے نا؟ تو انتقامی جذبات کے ساتھ الگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، لکھے زجر، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، واو کے نیچے لکھے مع، چھوڑو مجھ کو ان جھٹلانے والوں کے ساتھ، اولی النعمت، جن کو عیش و عشرت دیا گیا، عیش و عشرت دیا گیا، مجھے ذرا چھوڑ دو، میں ان کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دے دو، ڈھیل دے دو ان کو تھوڑی سی۔ ان لدینا انکالا وجحیم، لکھے تخویف اخروی، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، بیڑی جانتے ہیں نا جو مجرم کو پہنائی جاتی ہے پیروں میں، وجحیمن، اور جہنم کی آگ ہے، وطعامن، اور ایسا کھانا ہے، ذا غصہ، جو گلے میں اٹکنے والا ہے، ان کو ہم وہ کھلائیں گے، وعذابن علیما، اور دردناک عذاب ہے، یوم ترجف الارض، لکھے وقت عذاب، جس دن زمین کانپے گی، والجبال، پہاڑ کانپیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے کہ اڑتا ہوا غبار، اڑتا ہوا غبار، کثیب کہتے ہیں کس کو؟ ٹیلے کو، غبار مراد ہے، مہیلاً اڑتا ہوا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اس بات رسالت، بے شک ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک رسول کو، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے، کما، جیسا کہ ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو۔ بات سمجھ گئے؟ فرعون کی طرف جانے والے رسول کون تھے؟ یہاں ان کا نام نہیں ہے نا، اس لیے نحو میں آپ نے مثال پڑھی عہد ذہنی، عہد، بعض چیزیں ذہن میں حاضر ہوتی ہے تو نام نہیں ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ فرعون کے زمانے میں جو پیغمبر گئے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصى فرعون الرسول، لکھے عناد فرعون، فرعون نے نافرمانی کی اس پیغمبر کی، فاخذناه اخذا وبیلا، انجام عناد، تو ہم نے کیا کیا؟ اخذا وبیلا، ہم نے اس کی سخت پکڑ کی، ہم نے اس کی سخت پکڑ کی۔ فکیف تتقون، لکھے تخویف اخروی، تخویف اخروی، کیسے بچو گے تم، کیسے بچو گے تم، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچو گے؟ کفرتم کے بعد محذوف نکالے عذاباً، کیا نکالیں گے؟ تم کیسے بچو گے اس عذاب سے، یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، شدت قیامت، کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے، بچوں کو کیا کر دے؟ بوڑھا کر دے گا، اتنا سخت دن ہوگا کہ جو بچوں کو کیا کر دے گا؟ بوڑھا کر دے گا۔ ہمارے بزرگوں نے عبرت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو قبرستان میں دفنایا گیا، ایک نوجوان آدمی فوت ہوا، اس کو قبر کے اندر دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد جیسے واقعات ہوتے ہیں نا، تو کسی نے کہا کہ بھئی اس کو قبر میں رکھتے ہوئے تو میری جیب سے بڑی قیمتی چیز وہاں گر گئی ہے، اب وہ نکالنا ہے، ابھی ابھی دفنایا ہے، نکال لیتے ہیں جلدی سے۔ تو اس زمانے کے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا پوری قبر تو نہ کھولیں، ایک کنارہ کھول دے تاکہ یہ اپنی چیز نکال دے۔ تو انہوں نے جب وہ کھولا تو جو مردے کو دفنایا تھا اس کے سر کا حصہ کھلا وہاں سے، تو اس نوجوان پر جب نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کیا ہو چکے تھے؟ حالانکہ چند لمحے پہلے جب دفنایا تو کیا تھے؟ بال سیاہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو ایک عالم نے کہا یوم یجعل الولدان شیبا، چونکہ اس پر قیامت کے آثار شروع ہو گئے تھے، قبر میں جاتے ہی وہ ہیبت آئی کہ جس نے اس کے بالوں کا رنگ کیا کر دیا؟ سفید کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بچوں کو کر دے گا بوڑھا، السماء منفطر بہ، اور آسمان
اس میں کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تمام مضامین تذکرۃن، یہ کافی نصیحت ہے۔ کیا ہے؟ کافی نصیحت۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ ان ربک یعلم، لیکن نسخ فرضیت تہجد، اب جو تہجد کی فرضیت شروع میں تھی نا، اللہ پاک نے وہ ختم کی۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ انک تقوم ادنا، کہ بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، تقوم کے نیچے لکھے مرتن، کبھی تو آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات کے قریب، 2/3 رات کے قریب۔ ونصفہ، اس کے نیچے بھی مرتن، کبھی آدھی رات، وثلثہ کے نیچے بھی لکھے مرتن، اور کبھی 1/3 رات، کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات۔ وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک جماعت بھی، تو یہ جماعت کون سی تھی؟ صحابہ اکرام کی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی اندازہ لگاتے ہیں رات کا اور دن کا۔ علم ان لن تحصوہ، لیکن نسخ کی علت نمبر 1، کیوں تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی؟ فرمایا اللہ جانتے تھے کہ تم پورا نہیں کر سکو گے، تحصوہ، تم نباہ نہیں سکو گے۔ کیا مطلب؟ اس تہجد کی ذمہ داری کو مستقل پورا نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی مہربان ذات، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، یہ ترجمہ ہے، اللہ نے تم پر کیا فرمائی؟ مہربانی فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لکھے امر استحبابی، لہٰذا پڑھ لیا کرو جتنا قرآن بھی تمہیں سہولت سے میسر ہو، تمہیں سہولت سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس کو پڑھ لیا کرو، یعنی نماز کے اندر جتنا بھی سہولت سے ہو اس کو پڑھ لیا کرو۔ اسی سے احناف نے استدلال کیا کہ سورہ فاتحہ نماز میں فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ما تیسر فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ علمان سیکون منکم مرضى، علت نمبر 2، اور اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں چلیں گے، یعنی سفر کرنے کے لیے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ اللہ کے فضل سے مراد یعنی کسب معاش۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قتال کریں گے اللہ کے راستے میں۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو لہٰذا پڑھ لیا کرو جتنا بھی تمہیں میسر ہو۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، لہٰذا پڑھ لیا کرو جتنا بھی تمہیں میسر ہو سہولت کے ساتھ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لکھیں اصول کامیابی و فرائض مومنین۔ اقیم الصلاۃ کے نیچے لکھیں نمبر 1، اور آتوا الزکاۃ کے نیچے لکھیں نمبر 2، اور قائم کرو نماز کو، قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس کے نیچے لکھیں خدمت خلق، اور دے دو اللہ کے نام پہ قرض حسنا۔ قرض حسنا سے مراد ہے اچھے انداز سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب نادانی ہے دوستو، اور کیا آپ لوگوں نے، ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس نے قرض حسنا دیا تھا۔ عام قرض اور قرض حسنا میں لوگ پتہ ہے کیا فرق کرتے ہیں؟ جو قرض دے کر واپس لینا ہے نا تو اس کو قرض کہتے ہیں، اور جو قرض دیا اور پھر واپس نہیں لینا ہے تو کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ قرض۔ تو بابا وہ پھر قرض کیوں ہے؟ اس کو صرف حسنہ کہو نا۔ یہ ایک غلطی پھیلی ہوئی ہے۔ مثلا میں لوں گا بھی اور پھر واپس نہیں دوں گا، کیوں؟ بھئی وہ تو آپ نے قرض حسنہ دیا تھا مجھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو خیال کریں، اگر کوئی یہ کہے کہ یار مجھے 12,000 روپے قرض حسنہ دے دو، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے حسنات سیئات میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے تسلی کر لیں اس میں۔
قرض حسنہ کی اصطلاح جو قرآن کریم میں ہے وہ کس معنی میں ہے کہ وہ قرض جو عمدہ انداز سے دیا جائے. ایک تو یہ کہ نکال لیا اس کا لے لو دے دینا پھر مجھے، برے انداز سے دیا، برے سلوک کے ساتھ دیا، یہ قرض حسنہ نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا. وما تقدموا لانفسکم لکھ کے تعمیم لکھا، اور جو کچھ تم اپنے لیے بھیجو گے من خیر میں سے، جو نیکی تم آگے بھیج دو گے، تجدوہ عند اللہ، ہوں ضمیر کے نیچے لکھے مفعول اول، تم پالو گے اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا کے نیچے لکھے ضمیر فصل، خیرن کے نیچے لکھے مفعول ثانی. جو نیکی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے اس سے بہتر، اچھی شکل میں، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور باعتبار اجر کے بڑھ کر. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لکھیں اصول نمبر 4، اللہ سے معافی مانگتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، سورہ مدثر دیکھیں دوستو، رب سورہ مدثر بالمزمل. نمبر 1، قراءت قرآن کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم. نمبر 2، پہلے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصوداً اور انذار تبعاً تھا. اس صورت میں برعکس ہے. برعکس کس طرح کہ انذار مقصوداً ہوگا اور تسلی رسول تبعاً ہوگا. خلاصہ صورت، نمبر 1 حکم تبلیغ، نمبر 2 اصول تبلیغ، نمبر 3 زجر معاندین، نمبر 4 تخویف اخروی، نمبر 5 زجر للمعرضین عن القرآن. بات سمجھ گئے دوستو؟ یا ایہا المدثر، لکھیں خطاب تانیث، خطاب تانیث، یہ بھی برائے انسیت خطاب ہے. ایک کمبل میں لپٹنے والے، ایک کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، حکم تبلیغ لکھیں، حکم تبلیغ، آپ مستعد ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے. قم کا ترجمہ لکھیں مستعد ہو جائیں، اٹھ جائیں، فانذر اور ڈرائیے. انذر کے نیچے لکھیں اصول تبلیغ نمبر 1. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اصول تبلیغ نمبر 2. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، کپڑوں کو، یہ ہے اصول تبلیغ نمبر 3. اس سے مرادی معنی مراد ہے کہ اپنے اعمال کو مہذب کیجئے، اپنے اعمال کو مہذب کیجئے. طور طریقے جو زندگی کے ہیں وہ مہذب ہونے چاہیے، نہ وہ برا ہو. والرجز فہجر، لکھیں اصول نمبر 4، اور گندگی کو دور کر دیجئے. اس کے نیچے لکھیں اصلاح عقائد. رجز کہتے ہیں کس کو؟ میل کچیل کو، اس کو دور کر دیجئے، یعنی اصلاح عقائد. ولا تمنن تستکثر، نمبر 5، اور کسی پر احسان نہ کیجئے، تستکثر بدلہ پانے کی نیت سے، یہ ترجمہ ہے دوستو. احسان مت کیجئے بدلہ پانے کی نیت سے. اس کے نیچے لکھے تعلیم اخلاق. تعلیم، دیکھیں ہر چیز کو ترتیب پر لے آئیں. تہذیب اعمال، سیابہ کا فطاہر کے نیچے لکھا ہے نا، اعمال پاک ہو. رجز فاجر، اصلاح عقائد. تمنن تستکثر، تعلیم اخلاق. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، نمبر 6، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تخویف اخروی، اور جب پھونک دیا جائے گا کھوکھلی چیز میں. کس میں؟ مراد اس سے کیا ہے؟ سور. سور سینگ ہوتا ہے نا دوستو، سینگ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، تو جو سور ہے یہ ایک سینگ کی شکل ہوگی جس کو پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام. تو جب سور پھونک دیا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ دن ایک سخت دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا.
ذرنی ومن خلقت وحیدا لکھ کے زجر معاند، زجر معاند۔ اب یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، یہ بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا، اور اس کی سالانہ آمدنی لکھی ہے کہ 1 کروڑ اشرفیہ یہ کماتا تھا سالانہ۔ تھوڑا سا اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ بھی ہوا، آنے لگا تھا، لیکن ابو جہل جو تھا نا، تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جماعت بنا کر اس کے پاس گیا اور پھر کہا کہ اس سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے متعلق پوچھا اس سے، تاکہ اس کو خراب کر دے ذہنی طور پہ، اور اس کو یہ احساس دلایا کہ بھئی تمہارا مال جائے گا، صرف خرچ ہوگا، یہ صرف مال لوٹنے والے لوگ ہیں، تم یہ ہو وہ ہو۔ اس کو چوڑا کیا، چوڑا کرنا جانتے ہیں نا، کہ اس کو احساس دلایا کہ تمہارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، فرمائے چھوڑ دو، اللہ فرماتے مجھے، واو کے نیچے لکھے مع، اس شخص کے ساتھ جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلا، جس کو میں نے کیسے پیدا کیا؟ اکیلا۔ یہ ولید ابن مغیرہ جب پیدا ہوا تو اپنے ساتھ کتنا مال لایا تھا، کتنی اولاد تھی اس وقت، اکیلا پیدا ہوا نا، ہے نا، اکیلا پیدا، وحیدن کے نیچے لکھے بلا اہل ولا مال، نہ اہل تھا نہ مال تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، لکھے نعمت نمبر 1، اور میں نے دیا اس کو مال پھیلایا ہوا، خوب پھیلایا ہوا مال دیا میں نے اس کو، میں نے دیا۔ وبنین شہودا، نعمت نمبر 2، اور میں نے دیے بیٹے حاضر باش۔ بیٹے کیسے دیے؟ بیٹے دیے حاضر باش، آنکھوں کے سامنے۔ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی نعمت ہے جب وہ سامنے ہوں۔ بچے اگر دور چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، وہ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، بیچارے محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، لیکن نعمت کا وہ احساس کم پڑ جاتا ہے پھر۔ تو بنین شہودا، وہ بیٹے جو کیا ہے؟ حاضر باش۔ ومہدت لہ تمہیدا، نعمت نمبر 3، اور میں نے اس کے لیے مہیا کیا ہر طرح کا سامان۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ امید بھی رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے بڑھاؤں گا، میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ اور زیادہ دوں گا۔ نافرمانی کر کے بھی کہتا ہے کہ میرا مال اور بڑھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہو کے نیچے لکھے علت، بے شک وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا، انجام اخروی، میں اس کو چڑھاؤں گا صعود پہ، صاد کے ساتھ، صعود، لیکن دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے، دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے، اللہ نے فرمایا یہ اس پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا۔ انہو فکر وقدر، لکھ کے تفصیل عناد، تفصیل عناد۔ اب یہ عناد اس ولید ابن مغیرہ نے کیسے کیا؟ جب ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، اپنی ایک رائے پیش کرو۔ اب اس کو لگا کہ واقعی میں تو ایک صاحب رائے آدمی ہوں، مجھ سے انٹرویو ہو رہا ہے، میں بھی وہ کروں گا، بتاؤں گا کچھ۔ تو انہو فکر وقدر، اس نے سوچا، اس نے وقدر، اور ایک بات تجویز کی۔ فقتل کیف قدر، ہلاک ہو جائے کیسی تجویز کی اس نے۔ ثم قتل، پھر برباد ہو جائے، کیف قدر، کیسی تجویز کی۔ ثم نظر، پھر نگاہ ڈالی، پھر کیا ڈالی؟ نیچے لکھے حاضرین کے چہروں پر، حاضرین کے چہروں پر نگاہ ڈالی۔ ثم عبسا، پھر تیوری چڑھائی۔ کیا چڑھائی؟ تیوری چڑھانے سے مراد یہ کہ ماتھے پر شکن آ جاتی ہے، بات سمجھ گئے؟ وبصرا، ترشرو ہوا، کیا ہوا؟ ترشرو، چہرے پر غصے کے آثار۔ ثم ادبر، پھر پیٹ پھیری، واستکبر، تکبر کیا۔ فقال، کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر،
یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے، یہ ایک جادو ہے جو کیا ہے؟ چلتا ہوا، پہلے سے منتقل ہوتا ہوا جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے مگر یہ ایک بشر کی بات۔ آپ علیہ السلام کو ایک اپنے جیسا عام بشر سمجھا، کہا نہیں ہے مگر کون سی بات؟ ایک بشر کی سی بات ہے۔ سأصلیہ سقر، لکھے انجام تفصیلی۔ اللہ نے فرمایا ان قریب میں اسے داخل کروں گا سقر میں۔ کہاں پہ؟ سقر میں۔ لکھے یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے، یہ جہنم کا کیا ہے؟ چھٹا۔ ہمارے ہاں صوبہ سندھ میں سکھر علاقہ ہے، سنا ہے نا؟ جب گرمی پڑتی ہے تو الامان والحفیظ والی گرمی ہے وہاں کی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ اصل میں اس کا نام سقر تھا یہ بڑا مشہور ہے، ہمارے ساتھ جامعہ میں طلبہ تھے نا تو لوگ کہتے ہیں آپ کا تعلق سقر سے ہے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اس شدت گرمی کی وجہ سے اس کو سقر کہا گیا تو یہ بگڑتے بگڑتے سکھر بن گیا، واللہ عالم۔ تو اللہ نے فرمایا ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ، تبقی کے نیچے لکھے بعد الدخول، تذر کے نیچے لکھے قبل الدخول، اندر جانا بھی پڑے گا اور جانے کے بعد پھر نکلنا بھی نہیں پڑے گا، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، اس سے پہلے ہی نکالے، وہ جلا ڈالے گی للبشر، کس کو؟ کھال کو، چمڑے کو جلا ڈالے گی۔ علیہا 19، اس پہ 19 فرشتے مقرر ہے۔ جہنم پر کتنے فرشتے؟ 19۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جہنم پہ 19 فرشتے رکھے، تو ہمیں ماننا چاہیے نا، یا ہم اس بحث میں لگ جائیں کہ جی پھر 18 کیوں نہیں تھے، 20 کیوں نہیں تھے؟ یہ تو ہماری بحث نہیں ہے نا دوستو، ہمیں تو قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے 19 رکھے تو کافروں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ بھئی یہ 19 میں کیا ہے؟ ایک پہلوان قسم کا تھا ذرا کافر موٹا، تو انہوں نے مذاق سا کیا تو اس سے کہا کہ بھئی 19 ہے جہنم پہ۔ اس نے ایسے بازو کیا، کہا 4 تو اس ہاتھ سے اٹھا لوں گا، 4 اس ہاتھ سے اٹھا لوں گا، تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ کہا باقی 11 تم لوگ سنبھال لینا۔ نعوذ باللہ، یہ مذاق چل رہا تھا ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار، لکھ کے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ جہنم اگر ہے بھی تو ہم اس میں بھی اپنی منمانی کر کے اس سے آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جہنم ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس پہ ہم نے نگران فرشتے رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے؟ فرشتے۔ وما جعلنا، ہم نے مقرر نہیں کیا اصحاب النار، جہنمیوں پر، الا ملائکہ، مگر کن کو؟ فرشتوں کو۔ وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے نہیں بنائی ان کی تعداد۔ عدتہم کتنی تعداد؟ 19 کا عدد لکھیں۔ یہ جو 19 کا عدد ہم نے کیوں رکھا؟ الا فتنۃ للذین کفروا، مگر کافروں کو آزمانے کے لیے۔ ابھی پتہ چل جائے گا، یہ کافر اس کا مذاق بنا لیں گے اور ایمان والے اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، لکھے ثمرہ نمبر 1، تاکہ اہل کتاب کا یقین بڑھ جائے، جو اہل کتاب پہلے گزرے نا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، لکھے ثمرہ اول کا تتمہ، اور شک میں نہ پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے، وہ لوگ تو محفوظ رہیں گے اس سے۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی اللہ نے رکھے تو 19 ہو تو ہم اس پہ ایمان۔ اور وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، ثمرہ نمبر 2، اور تاکہ کہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، والکافرون، اور کفر کرنے والے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ پاک نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے۔
جو کافر اور منافق قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں بھائی سوچو تو 19 میں کیا ہے بھائی، 19 کی کیا علت ہے، یہ معلوم کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اسی طرح اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر وہ خود. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے وہ، اس کے نیچے لکھے حکمت بیان سقر، اور ہیا کی ضمیر سقر کی طرف لوٹ رہی ہے. اور نہیں ہے یہ سقر الا ذکریٰ للبشر، مگر یہ کہ انسان کی نصیحت کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے کہ سیدھے رہو ورنہ آگے تمہارے لیے سقر تیار کر رکھا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کلا والقمر لکھ کے شواہد ثبوت قیامت، شواہد ثبوت قیامت. کلا ہرگز نہیں، والقمر قسم ہے کس کی؟ چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح، اور صبح کی جب کہ وہ خوب روشن ہو جائے. تین چیزوں کی قسمیں کھائی، چاند اور رات اور صبح، ہے نا. حاشیے پر لکھیں کہ قمر سے دنیا کی زندگی مراد ہے، قمر سے دنیا کی زندگی. لیل سے عالم برزخ مراد ہے، اور صبح سے قیامت مراد ہے. سمجھ میں آ گئی؟ قمر سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی زندگی. لیل سے عالم برزخ، اور نہار سے صبح سے قیامت مراد ہے. تینوں الگ الگ چیزیں. انہا لإحدی الکبر، بے شک ہاں ضمیر کے نیچے لکھ کے سقر یا قیامت دونوں کی طرف جا سکتا ہے. وہ سقر یا قیامت لإحدی الکبر، کبر کے نیچے لکھ کے بڑی مصیبت. کبر کے نیچے کیا لکھا؟ یہ سقر یا قیامت ایک بڑی مصیبت ہے. نذیرا للبشر، جو کس کے لیے ہے؟ بشر کو، انسان کو ڈرانے کے لیے ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، یعنی ہر اس شخص کو جو تم میں سے چاہے ان یتقدم، کہ آگے بڑھ جائے. یقدم کے نیچے لکھے الی الخیر، ہر وہ شخص جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے. او یتاخر اس کے نیچے لکھے من الخیر، یا خیر سے پیچھے ہٹنا چاہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ جہنم اور قیامت اور سقر کا تذکرہ یہ ہر ایک کو ڈرانے کے لیے ہے، چاہے کوئی خیر کی طرف جا رہا ہے یا خیر سے پیچھے ہٹ رہا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ لکھے تخویف اخروی، ہر نفس اپنے کیے ہوئے میں رہینۃ پھنسا ہوا ہوگا. الا اصحاب الیمین لکھے بشارت، سوائے کن کے؟ داہنی طرف والوں کے، یعنی ایمان والے. فی جنات، کہ دائیں طرف والے کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، اور مجرمین سے پوچھ رہے ہوں گے. مجرمین سے، اب جنت کی نعمتوں میں کھڑے ہیں، نیچے جہنمی جل رہے ہیں، اوپر سے آواز دے کر ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی اوپر سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں داخل کیا اس جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین لکھے جواب مجرمین. واسباب عذاب نمبر 1، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو سبب نمبر 2، ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین سبب نمبر 3، ہم مشغلہ کرنے والوں کے ساتھ مشغلے کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی بیکار کی بحثوں میں گھس جایا کرتے تھے، شغل بازی تھی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ سبب نمبر 4، ہم جھٹلایا کرتے تھے یوم الدین بدلے کے دن کو. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہم پہ موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، ان کے پاس تو کفر ہے نا، کیسے فائدہ ہوگا. وَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ لکھے معرضین عن القرآن کو زجر، معرضین عن القرآن کو زجر.
فما لہم، اللہ نے فرمایا ان کو کیا ہوا کہ وہ اس نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. تذکرہ کے نیچے لکھے قرآن. ان کو کیا ہوا قرآن سے منہ پھیرتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وحشی گدھے ہیں. وحشی، مستنفرہ کہتے ہیں بدھکنے والے، بدھکنے والے گدھے ہیں. فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ رہا ہو. گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتا، بھاگتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ اس کو دے دیا جائے صحفا منشرہ، اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو دے دیا جائے صحفا منشرہ، کھلے ہوئے آسمانی صحیفے، کھلے ہوئے آسمانی صحیفے اس کو دے دیے جائے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، سبب اعراض کیوں محروم ہوئے؟ فرمایا یہ آخرت سے ڈرتے نہیں تھے، آخرت سے ڈرتے نہیں. کلا انہ تذکرہ، ترغیب الی القرآن، ہرگز نہیں، بے شک وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، مگر نصیحت کو وہی قبول کریں گے جنہیں اللہ چاہے گا. نصیحت قبول وہ کرے گا جو اللہ چاہے گا. ہوا اہل التقوی، اہل التقوی کے نیچے لکھے ہوا اہل ان یتقى منہ، ان یتقى، وہ ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ ذات اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی ذات بخشنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، لکھے ربط سورۃ القیامہ بالمدثر. نمبر 1 حسب سابق تخویف اخروی. نمبر 2 لا اقسم بیوم القیامہ کا ربط ہے کلا بل لا یخافون الآخرہ سے. خلاصہ صورت نمبر 1 منکرین کے شکوے اور ان پر زجریں. نمبر 2 احوال قیامت. نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 انجام فریقین. لا اقسم بیوم القیامہ، لکھے شواہد قیامت. میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، لکھے ظرف بعث. ظرف بعث کا ظرف کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے نا. مرنے کے بعد انسان کہاں اٹھے گا؟ قیامت کے دن میں نا. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. آپ نے پڑھا ہے کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ یہ تو خواص مومنین کا ہے جو جنتی ہی ہے. لوامہ وہ ہے جو عام ایمان والوں کا ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کو ملامت کرتا ہے، یہ بھی قیمتی ہے. اور ایک ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے کہ جو صرف گناہوں کا خوگر بنا دیتا ہے انسان کو. سمجھ گئے؟ فرمایا قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اس کے نیچے لکھے مصدق بعث، مصدق بعث کی تصدیق کرنے والا. ایحسب الانسان، لکھے شکوہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ لن نجمع عظاما، ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. بلا، جواب شکوہ، کیوں نہیں. قادرینہ، اس سے پہلے محذوف نکالے نجمعها، ہم تو قدرت رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہم جمع کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ جمع کر لیں گے. اور اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان نسوی بنانا، کہ ہم ان کو پوروں کو بھی درست کر لیں. پور جانتے ہیں انگلیوں کے جو. ما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، واخر جو اس نے پیچھے چھوڑا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ یہ انسان اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا. نفسی ہی کا ترجمہ ہے اپنی حالت پر خوب کیا ہوگا؟ مطلع ہوگا. ولو القى معاذیرا،
چاہے یہ پیش کر دے اپنے بہانے، معاذیر اپنے بہانے پیش کر دے۔ بعض نے کہا کہ معاذیرہ کا ترجمہ ہے اپنے اوپر چادر ڈال دے۔ کیا ڈال دے؟ چادر۔ انسان جب دنیا میں کسی چیز سے چھپنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اوپر چادر ڈال کے اندر چھپ جاتا ہے، کہ جیسے میں سو رہا ہوں، وہ سو تو نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ چاہے تم چادر بھی اپنے اوپر ڈال دو لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تسلی خاتم الانبیاء۔ فرمایا اپنی زبان کو حرکت مت دو اس قرآن کے ساتھ، لتعجل بہ، تاکہ تم اس کو جلدی جلدی پڑھ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے اور وحی سناتے تھے تو آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے یاد نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے اس وحی کے ساتھ، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا، لکھے فی قلبک، فی آپ کے دل میں، وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا، اس کا پڑھوانا نیچے لکھے بلسانک، آپ کی زبان سے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں، ہم اس کو، ہم سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آتا تھا نا۔ پھر جب ہم پڑھ لیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تب آپ ان کے پڑھنے کے پیچھے پڑھیں، پڑھنے کے پیچھے پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کے معانی بیان کرنا۔ یہ حجیت حدیث ہے دوستو، حجیت قرآن کے معانی بیان کرنا اللہ نے فرمایا ہمارے ذمے ہے۔ تو بھئی قرآن کے معنی کہاں بیان ہوئے؟ حدیث میں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، لکھے سبب انکار قیامت، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو عاجلہ کو۔ عاجلہ کا ترجمہ لکھے دنیا، تم کس کو پسند کرتے ہو؟ دنیا کو پسند کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، انجام متقین، کچھ چہرے اس دن ناظرتن، کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، انجام مجرمین، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، بے رونق اداس ہوں گے۔ تظنو، وہ یہ یقین کر لیں گے کہ ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کیا توڑ؟ کمر توڑ، کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، لکھے مفارقت عن العاجلہ کا نمونہ، مفارقت عن العاجلہ، عاجلہ کہتے ہیں دنیا، دنیا سے جدائی کا ایک نمونہ پیش کیا۔ فرمایا جب پہنچ جائے گی، اذا بلغت التراقیہ، روح جب پہنچ جائے گی ہنسلی تک۔ کہاں تک؟ ہنسلی کہتے ہیں گلے کی ہڈی کو، یعنی بالکل آخری حد پہ جب روح آ جائے گی۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، مراق، ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی راقن، رقیہ کہتے ہیں نا دم کرنے والا، ہے کوئی دم کرنے والا۔ تو مقصد یہ کہ یہ آخری حد ہوتی ہے، پھر انسان کہتا ہے یار کسی دم درود والے کو لاؤ، کوئی دم درود والے۔ تو بعض لوگ دم درود والے، بعض بم بارود والے، ہے نا۔ اہل بدعت نے آپ لوگوں کو کہا یہ بم بارود والے ہیں، ہم دم درود والے، یہ بھی اچھا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب تو جدائی ہے۔ جب سانس یہاں تک آ جاتی ہے نا تو اس کو یقین ہو جاتا ہے اب دنیا سے جدائی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، شدت موت میں جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو جسم جسم سے جڑنے لگ جاتا ہے۔
الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف ہی اس دن چلنا ہے، مساق چلنا۔ فلا صدق ولا صلی، لکھ کے زجر کفار، زجر کفار۔ اللہ فرمائیں گے نہ اس نے سچ بولا نہ اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، پھر یہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطى اکڑتا ہوا۔ اولی لک فاولی، انجام لکھے۔ اللہ فرمائیں گے تباہی ہے تیرے لیے، فاولی، اور تباہی ہے تیرے لیے۔ سمجھ گئے؟ ثم اولی لک فاولی، پھر تباہی ہے تیرے لیے، فاولی، اور پھر تباہی ہے۔ 4 دفعہ فرمایا، بات سمجھ گئے؟ تو 4 دفعہ فرمایا۔ اچھا، اب یہ 4 دفعہ کیوں فرمایا؟ تو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو 4 اس کی خرابیاں ذکر ہوئی ہیں۔ دیکھیں، فلا صدقہ نظر آیا، یہ نمبر 1، پھر ولا صلی، پھر ولیکن کذب، پھر وتولی۔ چونکہ اس میں خرابیاں 4 تھیں تو ہلاکت بھی کتنی دفعہ آئی؟ 4 دفعہ آئی۔ ایحسب الانسان، لکھے شکوہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا سدھا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ، جواب شکوہ، کیا یہ قطرہ نہیں تھا من منی، منی کا یمنا، جو کہ ٹپکایا گیا؟ یہ تو ایک ٹپکائی ہوئی منی کا قطرہ ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر گوشت کا لوتھڑا تھا، فخلقا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، فسوا، پھر اس کو کیا کیا؟ درست کیا۔ فجعل منہ الزوجین، پھر بنایا اس کے لیے جوڑا، اس کے لیے جوڑا بنا دیا، یعنی الذکر والانثی، مرد بھی اور عورت بھی۔ اسی قطرے سے کبھی مذکر بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی مؤنث، انسان کا جوڑ پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ الیس ذالک، لکھے تنبیہ، الیس ذالک بقادر، کیا یہ ذات قادر نہیں اس بات پہ کہ یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو کیا کرے؟ زندہ کر دے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ آخر کا جو رکوع ہے یہ سب مذمت ہے، کس کی؟ یہ کفار کی مذمت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے جامعہ میں استاد صاحب ہیں حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم، تو وہ فرمانے لگے کہ ہم ایک جنازے میں گئے، کسی کے جنازے میں، تو ہوتا ہے جیسے کبھی کہ بھئی جنازے میں وقت ہے تو بھئی تھوڑی سی بات ہو جائے، اور قاری صاحب آئے تھے، ان سے کہا جی آپ تلاوت کر لیں۔ اب قاری صاحب جب تلاوت کے لیے آئے تو قاری صاحب تو ایک صرف قاری صاحب ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کہا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک۔ استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے دل میں کہا کہ اس نے اس مردے کو خطاب کیا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھ اور شعور چاہتا ہے کہ موقع اور محل اور مقام کی مناسبت سے انسان تلاوت کی آیات منتخب کرے گا۔ اہل ایمان کے جنازوں میں یہ رکوع تھوڑی پڑھنا ہے کہ نہ اس نے سچ بولا، نہ اس نے نماز پڑھی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھٹلایا، گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا گیا، اس پر ہلاکت ہو، پھر ہلاکت ہو، پھر وہاں تو ان للمتقین مفازا والی آیت پڑھنی چاہیے، یا نہیں؟ ان المتقین فی جنات وعیون پڑھنا چاہیے، تفاعل تو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ سورۃ الدہر ہے دوستو، دیکھیں رب سورۃ الدہر بالقیامہ، تحقیق مجازات کے بعد اب تفصیل مجازات۔ خلاصہ سورۃ نمبر 1 قدرت خداوندی سے اثبات بعث بعد الموت، نمبر 2 انجام کفار، نمبر 3 انجام ابرار، اوصاف ابرار، تفصیل نعم ابرار، کمال کیا، نمبر 4 ترغیب الی القرآن، نمبر 5 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، هل اتى علی الانسان،
لکھیں قدرت خداوندی سے بعث کا اثبات. اللہ کی قدرت کو دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ مرنے کے بعد وہ ذات زندہ کرے گی، وہ اتنی بڑی طاقت والی ہے. حل کے نیچے لکھے قد. کیا لکھیں گے؟ قد. حل اتی علی الانسان، یہ حل استفہامیہ نہیں ہے، خیال کرے. قد کے معنی میں یقیناً اس انسان پر ایسا وقت گزرا ہے اس زندگی میں. حین کہتے ہیں وقت کو، دہر کہتے ہیں زمانے میں. یقیناً اس انسان پر ایسا وقت گزرا ہے اس زمانے میں کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل تذکرہ نہیں تھا. بھائی آپ آج ہیں، 25 سال پہلے آپ نہیں تھے یا تھے؟ 30 سال پہلے آپ نہیں تھے، ہے نا؟ اسی طرح ہے نا. تو ایک وقت تو ایسا گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے. امشاجن کا ترجمہ لکھے مخلوط. کیا لکھا؟ مخلوط. مخلوط کا مطلب یہ کہ اللہ کا ضابطہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے نا، پھر اولاد بنتی ہے. یا مخلوط کا مطلب یہ کہ انسان مختلف غذائیں کھاتا ہے اور ان سے خون بنتا ہے، خون سے اللہ پاک نطفہ بنا دیتے ہیں. تو بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ، پھر ہم اس کو پلٹتے رہے. کیا کرتے رہے؟ پلٹتے رہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے کر دیا اس کو سننے والا، دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کی رہنمائی کی. السبیل، راہ شریعت کی. کون سے راستے کی؟ راستہ شریعت کی رہنمائی کی. اما شاکرا و اما کفورا، پھر یا تو وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرہ بن گیا. انا اعتدنا للکافرین، ناشکری والوں کا انجام بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. سلاسلا، لکھے زنجیریں. واغلالا، اور طوق. وسعیرا، اور جلانے والی آگ. ان الابرارا، لکھے شاکرین کا انجام. بے شک جو نیک، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں. یشربون من کأس، وہ پئیں گے. من کأس، ایسے جام شراب میں سے. جام کان مزاجھا کافورا، جس میں آمیزش ہوگی کافور کی، جس میں ملاوٹ ہوگی کس کی؟ ہم کہتے ہیں نا بھئی اس میں ذائقہ آ رہا ہے، ذائقہ آ رہا ہے. تو اس شراب میں کافور کی کیا ہوگی؟ آمیزش ہوگی. عیناً، اور ایک چشمہ ہوگا. یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اس کو بہا کر لے جائیں گے اپنے ساتھ. جہاں جہاں لے جانا چاہیں گے وہ چشمہ ان کے ساتھ ہی ہوگا، جا رہا ہوگا. یوفون بالنذر، لکھے صفات ابرار. صفات ابرار. یوفون، یو وہ مشہور ہے نا کہ یوفون کے دفتر کا افتتاح تھا. جس قاری صاحب کو بلایا اس کو کہا یار ایسی آیت پڑھو کہ ہماری یہ لائن ثابت ہو جائے. اب وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، جیسے بڑے قاری صاحبان ہوتے ہیں نا، وہ ایک آیت بار بار پڑھتے ہیں، تو وہ بار بار شروع میں کہتے تھے یوفون، پھر کانوں کو پکڑ کے یو تاکہ کیا ہو جائے؟ یوفون کیا ہو جائے؟ وہ ثابت ہو جائے. تو کسی نے کہا کہ پھر ٹیلی نور کہاں پہ ثابت ہوگا؟ تو اس نے غصے سے کہا قلنا یا نار کونی، کہا یہ نار جو ہے نا یہ ٹیلی نور کا. یوفون بالنذر، صفات ابرار. یوفون کے نیچے لکھے صفت نمبر 1، وہ پورا کرتے ہیں بالنذر، لکھے تمام واجبات کو. کس کو؟ تمام واجبات کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، صفت نمبر 2، ڈرتے ہیں اس دن سے کان شرہ مستطیرا، جس کی سختی عام ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، نمبر 3، کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ،
باوجود اپنی ضرورت کے. ایک ترجمہ، خود بھی اس کھانے کی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو کھلا دیتے. بعض نے کہا کہ علی حبہ ای علی حب اللہ، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم کھلاتے ہیں تمہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ. جزاءً کے نیچے لکھے فعلی بدلہ، شکوراً کے نیچے لکھے قولی شکریہ. کیا مطلب؟ اب میں کسی کے ساتھ اچھا کروں اور اس سے کہوں کہ بھئی یہ آج دے رہا ہوں نا تو انشاءاللہ الیکشن میں ملاقات کریں گے، یعنی پھر ووٹ مجھے دے دیجیے گا، یہ فعلی بدلہ ہے. یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی اور پھر کہا کہ جی آپ تھوڑا سا شکریہ کے کلمات ذرا بول دیجئے ہمارے لیے کہ ہم نے یہ کیا. تو اللہ کے راستے میں دینے والے نہ فعلی بدلہ چاہتے ہیں نہ قولی بدلہ چاہتے ہیں. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا علت اخلاص. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یومن، اس دن میں، عبوساً قمطریرا، جو کہ کڑوا ہوگا اور بڑا سخت ہوگا، کڑوا اور بڑا سخت ہوگا. فوقاہم اللہ، ثمرہ نمبر 1، اللہ ان نیک بندوں کو بچا لیں گے شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، اس دن کے شر سے اللہ بچائیں گے. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ثمرہ نمبر 2، اللہ ان کو عطا کریں گے نظرتاً، ایک تازگی، وسروراً اور خوشی، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ثمرہ نمبر 3، اللہ ان کو بدلہ دیں گے ان کے صبر کا، جنت یعنی باغ کی شکل میں، وحریرا اور ریشم کی شکل میں. ان کو اللہ باغات دیں گے اور ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا. متکئین فیہا، تفصیل نعم ابرار. اب ان ابرار کی نعمتوں کی تفصیل، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا، ان باغات میں، علی الارائک، مسہریوں پر، تختوں پر. نعمت نمبر 1، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا، نعمت نمبر 2، نہیں دیکھیں گے اس جنت میں شمسن، نہ کوئی تپش، تپش جانتے گرمی، ولا زمہریرا، اور نہ زیادہ سردی. یہ بھی مصیبت ہے، سردی حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے. ودانیۃ علیہم ظلالھا، نمبر 3، نعمت نمبر 3، جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے، درختوں کے سائے ان پر کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے تابع کیے جائیں گے پھلوں کے گوشے. پھلوں کے جو خوشے نہیں ہوتے، خوشے جانتے ہیں نا، خوشہ جانتے، پورا جو کیلے کا ایک خوشہ دے دیا جاتا ہے، تو پھلوں کے جو خوشے ہوں گے وہ ان کے تابع کر دیے جائیں گے. کیا مطلب؟ اب آدمی کھڑا ہوا ہے تو درخت اتنا قریب آئے گا جتنا کھڑا ہوا آدمی لے سکتا ہے، پھر یہ بیٹھ جائے گا، تو اب اس کو چاہیے اوپر، تو وہ آم تو اوپر ہے، تو نیچے پتھر نہیں ڈھونڈے گا جنت کے اندر، وہ درخت نیچے اتنا آ جائے. اگر لیٹا ہوا ہے اور دل کے اندر آیا کہ یار وہ اسٹرابری نیچے آ جائے، وہ خود نیچے اللہ پاک لے آئیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ نمبر 5، اور ان پر چکر لگائیں گے بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، آنیہ کہتے ہیں برتن، ان پر پھرائے جائیں گے. بار بار خادمین ایسے برتن لائیں گے کہ جو من فضة، کس کے ہوں گے؟ چاندی کے. وَأَكْوَابٍ، اور ایسے پیالے ہوں گے، کانت قواریرا، جو شیشے کے بنے ہوئے پیالے. قواریر من فضة، اور وہ شیشہ بھی کس کا بنا ہوا ہوگا؟ چاندی کا ہوگا. قدروہا تقدیرا، اور اس میں ایک اندازہ لگائیں گے، یعنی اس کو بھرنے میں کیا کریں گے؟ اس کو اندازے سے بھریں گے ان پیالوں کو. اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز پیالوں میں ڈالی جائے وہ اندازے سے بھرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ اب چائے ڈالی تو اتنی ڈالی کہ وہ سر کے اوپر آ رہی ہے. اب لاتے ہوئے بیچارے کے ہاتھ کانپ رہے، کبھی یہاں ہل رہا ہے کبھی وہاں. پھر جس کو دی تو وہ بیچارہ اپنے کپڑے بچائے یا چائے پیے؟
اس لیے چائے بھرے تو اتنی ہو کہ اس میں کچھ گنجائش ہونی چاہیے، اور نہ اتنی کم چائے دے کہ اس کو لگے کہ 1 کپ 3 میں بانٹا گیا ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، نعمت نمبر 6، اور پلائے جائیں گے ان کو ایسے جام شراب، کان مزاجها زنجبیلا، جس میں آمیزش ہوگی کس کی؟ سونٹ۔ سونٹ کہتے ہیں ادرک کو، ادرک جانتے ہیں نا؟ ہاں، ادرک کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا، اور اس جنت میں ایک چشمہ ہے، تسمى سلسبیلا، جس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل نام ہے اس کا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، نعمت نمبر 7، اور ان جنتیوں پر چکر لگائیں گے ولدان مخلدون، ایسے نو عمر لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے، ان کی عمر کے اندر فرق نہیں آئے گا، ہمیشہ تر و تازہ بھاگ دوڑ والے۔ اذا رأیتہم، جب تم اسے دیکھ لو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے، ایسے خوبصورت، روشن، چمکدار، خدمت میں بھاگ دوڑ کرنے والے جیسے موتی پھیلے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، لکھ کے تعمیم بعد التخصیص، اور وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب آپ دیکھ لیں گے وہاں پر تو وہاں آپ کو نعمتیں نظر آئے گی۔ اصل جب دیکھو گے نا تو نعمتیں تو وہاں کی ہے، ثم کہتے ہیں وہاں، جب تم دیکھو گے تو پھر تمہیں وہاں کی نعمتیں نظر آئے گی۔ وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی بادشاہت، اصل نعمتیں اور بادشاہت تو وہاں کی ہے۔ عالیہم ثیاب سندس، نعمت نمبر 8، عالیہم کے نیچے لکھ کے فوقہم، ان جنتیوں کے اوپر ایسے کپڑے ہوں گے، سندسن، جو کس کے ہوں گے؟ ہاں، باریک ریشم کے، باریک ریشم کے کپڑے، خضرن، جو سبز رنگ کے ہوں گے، ہرے رنگ کے ریشمی کپڑے ہوں گے، وَإِسْتَبْرَقْ، اور موٹے ریشم کے، وَحُلُّوا سَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، نعمت نمبر 9، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، کس کے؟ چاندی کے کنگن۔ اب عورتوں کو پہنائے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد بھی چاندی کے کنگن پہنیں گے، تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی نما ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ گھڑی نما، نہ کہ قلندری نما، یہ استاد صاحب کے الفاظ ہیں۔ ایک تو قلندری کنگن ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا بعض فقیر بابا قسم کے لوگ، یہ بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا پہنے ہوئے لوگ، کیا کچھ پہنتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے نا، کڑے پہن لیتے ہیں، وہ قلندری نما ہے۔ اور ایک مہذب آپ دیکھیں نا، آپ طلبہ ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت طلبہ ہیں، علماء ہیں، آپ دیکھیں ایک ہاتھ میں علماء نے گھڑی پہنی ہوتی ہے بس، باقی صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو وہ کنگن گھڑی نما ہوں گے، قلندری نما نہیں ہوں گے دوستوں۔ اچھا جی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، نمبر 10، ان کا رب ان کو پلائے گا شراب طہور، ایسی شراب ہوگی جو بالکل پاکیزہ ہوگی۔ ان ھذا، لکھے اکرام مومنین، اس سے پہلے نکالے یقال لہم، ان سے کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور جو تمہاری محنت تھی نا، محنت، اس کی قدر کی گئی، اس کی قدر کی گئی۔ انا نحن نزلنا، لکھے صداقت قرآن و ترغیب الی القرآن، بے شک ہم نے آپ پر اتارا اس قرآن کو تنزیلا، آہستہ آہستہ اتارنا، ہم نے یہ قرآن آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، سمجھ گئے؟ فاصبر لحکم ربک، لکھے فرائض خاتم الانبیاء، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کہا مت مانیے ان میں سے نہ کسی گناہ گار کا، نہ کسی بدعقیدہ کا۔ ایک آدمی ہوتا ہے نافرمان، ایک ہوتا ہے بدعقیدہ، دونوں اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی بات کو لیا جائے، بات سمجھ گئے؟ صالحین اور موحدین کی باتوں کو لیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، لکھیں نمبر 3، نمبر کس چیز کا نمبر 3 ہے یار؟ فرائض خاتم الانبیاء،
اور آپ اپنے رب کے نام کا تذکرہ کیجئے بکرۃ و اصیلا، صبح بھی شام بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، نمبر 4، اور رات میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے، تہجد دعا۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، نمبر 5، اور اللہ کی تسبیح پڑھیے لیلاً طویلا، طویل رات میں۔ تہجد اگر رات لمبی ہو تو پھر انسان زیادہ وقت دے دے، ورنہ کم وقت میں پڑھ لے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ عاجلہ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ زجر ہے نافرمانوں پر، یہ نافرمان لوگ عاجلہ یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں، اور وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں اس بھاری دن کو۔ بھاری دن سے مراد قیامت کا۔ نحن خلقناہم، لکھے ازالہ استبعاد قیامت۔ استبعاد کہتے ہیں کسی چیز کو دور سمجھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے گی، اس سوچ کا اللہ نے ازالہ فرمایا۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ہم نے ہی مضبوط کیے ان کے جوڑ۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر ہم چاہیں تو ان جیسوں کو ان کے بدلے میں لے آئے، ان جیسوں کو ان کے بدلے میں لے آئے۔ إِنَّ هَذِهِ تذکرہ، تفریع بر مضامین سابقہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ، لکھے ترغیب، جو چاہے اتخذ الی ربہ سبیلا، تو بنا لے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ترہیب، اور ظالموں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا۔ دیکھیں دوستو، ربط سورہ مرسلات بالدہر حسب سابق کیفیت مجازات ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں ترغیب زیادہ تھی، اس صورت میں ترہیب زیادہ ہے۔ خلاصہ اس صورت، نمبر 1، شواہد خمسہ برائے اثبات قیامت، 5 قسمیں کھائی گئی۔ نمبر 2، احوال قیامت۔ نمبر 3، 4 دلائل عقلیہ۔ نمبر 4، انجام فریقین۔ نمبر 5، زجر للمنکرین۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، والمرسلات عرفا، قسم، اس کے نیچے لکھے شواہد خمسہ برائے اثبات قیامت، برائے اثبات، یہ 5 ہواؤں کی قسمیں ہیں۔ کس کی؟ ہواؤں کی قسم ہے، ان ہواؤں کی، مرسلات عرفا، جو نرمی کے ساتھ چلنے والی ہے۔ کس کے ساتھ؟ نرمی کے ساتھ۔ فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلنے والی ہے یعنی آندھی۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ پھیلانے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ پھیلانے، یعنی بادلوں کو پھیلا دیتی ہے۔ والفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہے بادلوں کو۔ بات سمجھ گئے؟ فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہے دل میں اللہ کی یاد کو۔ جو ڈالنے والی ہے دل میں کس کو؟ اللہ کی یاد کو۔ اچھا، عذراً او نذرا، چاہے توبہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ توبہ کرنے کے لیے، یا جب تیز ہوائیں چلتی ہے، ہر چیز ہلنے لگتی ہے، تو اب یا تو انسان توبہ کرنے لگ جائے، یا یہ کہ اس کو اللہ ڈرانا چاہتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، جواب قسم، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت و عذاب کا، لواقع، وہ آ کے رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، لکھے احوال قیامت، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ ستارے
مٹا دیے جائیں گے۔ مٹانے سے مراد یہ نہیں کہ فرشتے ربڑ لے کر اس کو ایسے وہ پھیر رہے ہیں، مٹانے سے مراد ان کا نور، ان کی روشنی ختم ہوگی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، پیغمبروں کو وقت مقرر پر کیا کیا جائے گا؟ لایا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس وجہ سے ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا؟ کس دن کے لیے؟ کس دن کے لیے ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں نے سب کچھ کیا، ستایا، تکلیفیں دی، لیکن ان کے معاملے کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوا؟ کیوں یہ فیصلے مؤخر ہوئے؟ کس دن کے لیے؟ فرمایا لیوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، استفہام برائے تحویل، ہولنا کی، تمہیں کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، تخویف دنیاوی، کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کیا، پہلوں کو؟ ثم نتبعہم الاخرین، پھر اس کے پیچھے ہم نے لگا دیا بعد والوں کو۔ پیچھے لگانے سے مراد یہ کہ جیسے وہ ہلاک ہوئے ان کے بعد والے اسی ترتیب پہ ہلاک ہوئے، سب ایک لائن میں لگ گئے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، لکھ سنت اللہ، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، دلیل عقلی نمبر 1 برائے بعث، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک بے قدر پانی سے؟ مہین کا کیا ترجمہ ہے؟ بے قدر۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ قرار کہتے ہیں ٹھکانہ، اور مکین کہتے ہیں محفوظ۔ وہ پانی کا قطرہ ٹپک کر ایک محفوظ ٹھکانے میں چلا گیا، لکھے یعنی رحم مادر، ماں کے رحم کے اندر چلا گیا۔ الی قدر معلوم، لکھے مدت حمل، ایک معین وقت تک کے لیے، ایک معین وقت تک کے لیے۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا۔ فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے فقہ میں کہ اقل مدت حمل کیا ہے؟ 6 مہینے، اور اکثر مدت حمل 2 سال، لیکن اکثر الوقوع کیا ہے؟ 9 مہینے۔ یہ اللہ پاک کا ایک اندازہ ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی اس میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، لکھے دلیل عقلی نمبر 2، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو کفاتن، سمیٹنے والی؟ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ اس زمین پر زندہ اوپر چلتے ہیں، مردے اس کے نیچے ہوتے ہیں، ہے نا۔ وجعلنا فیہا رواسی، دلیل عقلی نمبر 3، ہم نے رکھ دیا اس میں پہاڑ شامخات، اونچے اونچے۔ واسقیناکم، دلیل عقلی نمبر 4، ہم نے پلایا تمہیں ماء، ایسا پانی، فراتا، پیاس بجھانے والا، میٹھا پانی پلایا تمہیں جو پیاس کو کیا کرے؟ بجھا دے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انجام مجرمین، کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب چلو اس عذاب کی طرف۔ انطلقوا الی ظل، چلو ایسے دھوئیں کی طرف، ذی 3 شعب، جو 3 شاخوں والا ہے۔ جو کیا ہے؟ 3 شاخیں اللہ پاک نے اس دھوئیں کی بنائی ہوگی، جہنم کی آگ کے۔ حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ دھواں کافروں کو میدان محشر میں بھی پہنچے گا۔ آگ جہنم میں لگی ہوئی، لیکن جو میدان محشر حساب کتاب کی جگہ ہے نا، وہ دھواں کافروں کے پاس یہاں تک آئے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ ٹھنڈا ہوگا
نہ کچھ کام دے سکے گا، من اللہب گرمی سے، نہ تو وہ جو دھوئیں کا سایہ ہوگا نا، سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ گرمی کم کر سکے گا۔ انہا ترمی بشرر، بے شک جہنم ایسی چنگاریاں پھینکے گی، کالقصر، جیسے کہ محل، جیسے کہ یہ تعبیر ہے کس میں؟ بڑے ہونے میں۔ ایسی موٹی موٹی چنگاریاں جہنم سے گریں گی جیسے کہ بڑا محل ہوتا ہے۔ اس کے نیچے لکھے ابتدان، شروع میں ایسا ہوگا۔ کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے، صفر زرد، بات سمجھ گئے؟ زرد رنگ کے کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ بعض نے صفر کا ترجمہ کیا سیاہ، سیاہ اونٹ ہے۔ اس کے نیچے لکھے امتحان، تو جب اڑتے ہوئے آئیں گے تو محل کی طرح ہوں گے، اور جب نیچے گریں گے تو ایسا ہوگا جیسے زرد یا سیاہ اونٹ گر رہا ہے نیچے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، کیفیت یوم قیامت، یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ بول نہیں سکیں گے، اس دن یہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم، نہ ان کو اجازت دی جائے گی، فیعتذرون، کہ اپنی معذرت پیش کر لیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی، سب آج کے دن جمع ہو گئے ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے نا آج کے لیے، تدبیر ہے، فَكِيدُون ای فَكِيدُونِی، تو مجھ پر اپنی وہ تدبیر چلا دو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، لکھے انجام متقین، بے شک جو متقین ہوں گے وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے، مما یشتہون، جو ان کے حسب خواہش ہوں گے، حسب خواہش، پھل ان کو حسب خواہش ملیں گے۔ کلوا واشربوا، اس سے پہلے نکالے، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئا، کھاؤ پیو ہنیئا، کھل کر، مزے سے۔ ایک ترجمہ کیا گیا رچ بس کے، کیا کر کے؟ رچ بس کے کھاؤ، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، لکھے زجر برائے کفار موجودہ، اب کفار سے کہا جائے گا کھاؤ، وتمتعوا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لکھے زجر، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ارکعوا، ارکعوا، اس کا ترجمہ لکھیں کہ فرما برداری کرو، ورنہ تو ارکعوا تو رکوع کے معنی میں نا، جھکنا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ مکمل فرما برداری کر لو، تو لا یرکعون، تو جھکنے پہ تیار نہیں تھے فرما برداری پہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بعدہ، قرآن کریم کے بعد، قرآن کے بعد وہ کیا چیز رہ جاتی ہے کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ وہ دیکھیں یہاں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی حدیث کا لفظ کہاں سے استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہاں تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے لیے استعمال کیا ہے کہ قرآن کے بعد وہ کون سی حدیث ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت تھے، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں بڑی خوبصورت بحث کی،
چونکہ اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا قرآن کریم کی نکات کا. جو طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ نکات قرآن میں ماہر ہو، وہ حضرت کی فوائد صفدریہ کا ضرور مطالعہ کرے. ہے نا فوائد صفدریہ، وہ چھپی ہوئی ہے. پہلے فوٹو کاپی اس کی ملتی تھی شروع میں، ہم نے پھر اس کی کاپی کروائی. ایک طالب علم کی لکھی ہوئی کاپی تھی، بعد میں پھر کسی نے اس کو چھاپ بھی دیا. لیکن میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ چھپے ہوئے میں اور فوٹو کاپی میں کافی فرق ہے. اس بات کے چھاپنے والوں نے بہت ساری چیزیں اس سے اڑائی ہیں، اور فوٹو کاپی میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو کاش اور ثم کاش اگر حضرت کے افادات تفسیر کے جمع ہوتے تو آج اکابر دیوبند کا ایک بہت بڑا تفسیری خزانہ ہمارے پاس ہوتا. لیکن افسوس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرات نے اس پہ کام شروع کیا، جو کلفٹن والے حضرات ہیں. یہ بند ہو سکتا ہے. باقی سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے.